نکلے تھے۔ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں سألت ابا جعفر بن محمد الصادق، ابو جعفر ابا عبداللہ، امام جعفر صادق کی کنیت ہے، جعفر بن محمد الصادق، میں نے ان سے پوچھا الملائکۃ افضل ام بنو آدم، فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہیں؟ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ فرشتے افضل ہیں یا انسان؟ فقال، امام جعفر صادق نے اس سوال کے جواب میں امیر المومنین کے ایک فرمان کو پیش کیا، سوال کے جواب میں امیر المومنین کے فرمان کو پیش کیا۔ قال علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ عز وجل رکب فی الملائکۃ عقلا بلا شہوہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل دی، یہ حیوانی خواہشات ان میں نہیں رکھی۔ یہ آپ کی غلط فہمی دور کروں، جب بھی لفظ شہوت کہا جاتا ہے انسان کا ذہن فوراً وہ جنسی شہوت کی طرف چلا جاتا ہے۔ شہوت یعنی خواہش، لڑنے کی خواہش، کھانے کی خواہش، بھیڑنے کی خواہش وغیرہ وغیرہ، خواہش کو کہتے ہیں۔ عربی میں کسی سے کہنا بھی کھانا کھائیں، اگر اس کو طلب نہ ہونا وہ کہتے ہیں لا اشتہی، یعنی اشتہا نہیں ہے، طلب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی کھانے کا موڈ نہیں ہے، یہ مراد ہوتا ہے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے میں نے محاورتی ترجمہ کیا ہے، ورنہ رکب کا مطلب ہوتا سوار کیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کے اوپر عقل کو سوار کیا ہے، وہ حیوانات میں جو خواہشات ہیں لڑنے بھیڑنے کی وغیرہ وغیرہ وہ ان میں نہیں رکھی۔ اچھا جی، وَرَكَّبَ فِي الْبَهَائِمِ شَهْوَةً بِلَا عَقْلٍ، مال مویشی میں جو ادھر سڑکوں پر پھر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے جو کیلا وغیرہ کی چھلکے پھینکے ہوئے ہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں، یا خربوزہ تربوزہ کے، ان کو یہ خواہشات دی ہیں، عقل نہیں دی۔ مال مویشی میں عقل نہیں ہے، اسی لیے وہ جواب دہ بھی نہیں ہے، وہ مکلف بھی نہیں ہے، نہ ان پر نماز واجب ہے، نہ روزہ واجب ہے، نہ کوئی کام ان کے اوپر حرام ہے۔ وَرَكَّبَ فِي بَنِي آدَمْ كِلْتَيْهِمَا، اولاد آدم کو پیدا کرنے کے بعد ان کو عقل بھی دی ہے، وہ حیوانات میں جو خواہشات ہیں نا وہ بھی بھر دی ہیں دونوں میں۔ اب اسی لیے میں کہتا ہوں جو انسان ہے نا وہ عقل اور خواہشات ان دونوں کی فوجوں کا میدان جنگ ہے، یہ بیچارہ مسکین اولاد آدم میدان جنگ ہے، وقتاً فوقتاً عقل کی فوج اور خواہشات کی فوج میں جھڑپیں ہوتی رہتی ہے، کبھی اس کو شکست ہوتی ہے، کبھی اس کو شکست ہوتی ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کا یہ تجربہ ہے۔ پھر فرمایا فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ، جس کی عقل اس کی شہوت پر غالب آ جائے، جس کی عقل اس کی حیوانی خواہشات کو شکست دے، فَهُوَ خَيْرٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، یہ بندہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم فی الحال معصوم کی بات نہیں کرتے، یہ کلیہ ہے، کلیہ، جو بھی یہ کام کرے، صرف علی اور اولاد علی کی بات نہیں کرتے، وہ تو ان کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ مستثنات ہے، کیا کہتے ہیں، آدم سے پوچھا گیا نا کہ اَإِسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ، یہ میں نے کہا تھا سجدہ آدم کے آگے سجدہ کرو، سجدہ تو نے نہیں کیا، تکبر سے کام لیا ہے یا تیرا تعلق بلند ہستیوں سے ہے؟ ہاں، اور یہ مقام ہے، یہ عام انسان کی بات ہو رہی ہے۔ جس انسان کی بھی عقل اس کی خواہشات نفسانی کو شکست دے وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ غَلَبَ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ، اور جس کی شہوت عقل کو شکست دے دے، فَهُوَ شَرٌّ مِّنَ الْبَهَائِمِ، وہ مال مویشی پرندے درندے کیڑے مکڑوں سے بھی، قرآن میں ہے اولئک کالانعام، یہ جو گمراہ لوگ ہیں یہ مال مویشی کی طرح ہے، بل اضل سبیلا،
حیوانات سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اچھا یہی وجہ ہے کہ معصوم کے بارے میں نا، معصوم عصمت کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے کسی کو جلدی تو نہیں ہے نا؟ ہم نے ان سے پرمیشن لے لی، آپ کچھ نہیں ہو گیا نا؟ ہم عقائد کی جو کتابیں مدارس میں پڑھاتے ہیں اس میں عصمت کی تعریف پڑھاتے ہیں طلبا کو. معصوم کسے کہتے ہیں؟ عصمت کسے کہتے ہیں؟ جو نبی، رسول اور امام میں ہونی چاہیے. ہمارے عقیدے کے مطابق 1,24,000 انبیاء اور ہمارے 14 معصومین، ان میں عصمت ہے. یہ معصوم انل خطا. عصمت کسے کہتے ہیں؟ عصمت وہ اللہ کی خاص عنایت ہے جس کے نتیجے میں انسان کے نفس میں ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے گناہ کی قدرت کے باوجود گناہ کا ارادہ تک نہیں کرتا. یہ ہے عصمت کی تعریف. قدرت کے باوجود، قدرت کے باوجود. اچھا بات کا خیال ہے کہ نہیں، اصل معصوم میں گناہ کرنے کی خدا نے قدرت ہی سلب کر دی ہے. یعنی معصوم کا گناہ نہ کرنا پھر ایسا ہوگا جیسے ایک نابینا کے بارے میں کہیں یہ بہت متقی پرہیزگار ہے، نہ محرم عورتوں کو نہیں دیکھتا. یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. بہرا آدمی ہے، یہ بہت نیک آدمی ہے، گانے نہیں سنتا. کمال تو تب ہے نا سن سکے نہ سنے. کمال تو تب ہے کہ نہ محرم کو دیکھ سکتا ہے لیکن قرآن کی آیت پر عمل کر کے یا ایھا الذین آمنوا غضوا ابصارکم، نگاہوں کو نیچے رکھو. خوف خدا کی وجہ سے نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے. قدرت ہے اس میں، دیکھے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. کتنے لوگ نامحرم کو دیکھتے ہیں اور اپنی زہرآلود نگاہوں کو، رسول خدا نے نامحرم کی طرف جو نگاہ ہے نا اس کو زہرآلود تیر کہا ہے. زہرآلود تیر. قدرت کے باوجود معصوم سے گناہ سرزد نہیں ہوتا. خواہشات ان کی بھی ہے. علی کو بھی اچھا کھانا کھاتے ہوئے مزہ آتا ہے. علی کو بھی نرم اور نازک ملائم لباس پہنتے ہوئے اس کو بھی مزہ آتا ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں میں امام عادل ہوں اور خدا کی طرف سے مجھے معاشرت کے سب سے غریب آدمی کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم ہے. معاشرت کا سب سے غریب آدمی مہینے میں ایک دفعہ اس کو گوشت نہیں ملتا اور علی روزانہ گوشت کھائے نہیں، یہ امام عادل کی خصوصیت نہیں ہے. اچھا اب یہ دوسری جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، ولا اکرم علیہ منی، خدا نے مجھ سے بہتر کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا. یہ رسول خدا کا تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے. مقام میں بلندی کے لحاظ سے موجودات میں، کائنات میں موجود ہستیوں میں سب سے افضل موجود کس کا وجود ہے؟ اللہ کا. اس کے بعد مخلوقات میں سب سے پہلا اور افضل مخلوق وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یا اور نہ مجھ سے زیادہ کسی معزز اور محترم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. قال علی، امیر المومنین فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، یہ بتائیں یا رسول اللہ، انت افضل ام جبرائیل؟ امیر المومنین کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ افضل ہیں یا جبرائیل افضل ہیں؟ فقال یا علی ان اللہ فضل انبیاءہ المرسلین علی ملائکتہ المقربین. اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک تمام انبیاء کو اپنے مقرب فرشتوں سے افضل بنایا ہے. وَفَضَّلَنِي عَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ،
اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور مرسلین پر مجھے فضیلت اور برتری بخشی ہے. والفضل بعدی لک یا علی، میرے بعد فضیلت میں مقام تیرا ہے، فضیلت میں میرے بعد مقام تیرا ہے یا علی. اچھا جی، بعضوں آدمیوں کے لیے ایک تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں توحید کے زمرے میں نہ آ جائے. ابھی تو بل بھی پاس ہو گیا، بڑا خطرناک کام ہوا ہے. میں پچھلے سال نہیں، اس سے پہلے تمام مخلوقات میں سب سے بڑی، سب سے زیادہ فضیلت تجھے حاصل ہے، اور وَلِلْأَئِمَّةِ مِن بَعْدِكَ، اور تیرے بعد تیرے 11 فرزند اماموں کو یہ فضیلت حاصل ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَخُدَّامُنَا وَخُدَّامُ مُحِبِّينَا. میں تمہیں بتاؤں، فرشتے ہم اہل بیت اور اہل بیت کے محبین کے خدمت گزار ہیں. آپ کہیں احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، ٹھیک ہے جی. فرشتے آپ کی خدمت کرتے ہیں، گھر سے چلتے ہیں جی، آپ کی حفاظت کے لیے ساتھ آتے ہیں، بخیریت گھر پہنچ جاتے ہیں. یہ خدمت تو کیا ہے؟ سورہ تاریخ میں لکھا ہوا، سورہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے فرشتے جو ہیں وہ ہمارے خدمت گزار ہیں. وہ خدام محبینا، اور ہمارے محبین کے خدمت گزار ہیں. یا علی الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اور اس کے اطراف کو اٹھایا ہوا ہے. یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِوِلَایَتِنَا، اور ان لوگوں کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں جو ہماری ولایت کے قائل ہیں. عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، استغفار وہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں جو ہماری ولایت کے قائل. یا علی لولا نحن، ہم اگر نہ ہوتے، ما خلق آدم، اللہ آدم کو بھی پیدا نہ کرتا. اچھا جی، نہ حوا کو پیدا کرتا، نہ جنت کو، نہ دوزخ کو، نہ آسمان کو، نہ زمین کو. فَكَيْفَ لَا نَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، پھر ہم فرشتوں سے افضل کیوں نہ ہو؟ ہم نہ ہوتے تو یہ اللہ کائنات کو پیدا نہ کرتا. وَقَدْ سَبَقْنَاهُمْ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ رَبِّهِ وَتَسْبِيحِهِ وَتَهْلِيلِهِ وَتَقْدِيسِهِ. اس کے بعد پھر رسول خدا دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم ملائکہ سے افضل کیوں ہیں، اس لیے کہ ہم نے ملائکہ سے پہلے خدا کی تسبیح اور اس کی حمد و ثنا کی ہے. اس عالم نور میں ائمہ کا فرمان ہے فسبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے خدا کی تسبیح کی، ہم کو دیکھ کر، ہم سے سیکھ کر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی ہے. یہ تو استاد ہیں فرشتوں کے. ان میں اور فرشتوں میں وہ نسبت ہے جو استاد اور شاگرد کی ہوتی ہے. یا فکیف لا نکون افضل من الملائکہ وقد سجدوا لآدم، یہ بہت بڑی بات کر گئے ہیں بھائی. بل سننا ہے آپ نے. وَقَدْ سَجَدُوا لِآدَمَ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ لِقَوْمِنَا فِي صُلْبِهِ، ابلیس کے علاوہ تمام فرشتوں نے آدم کے سامنے اس لیے سجدہ کیا، ہمارا نور آدم کی پشت میں تھا. وَقَدْ سَجَدُوا لِآدَمَ كُلُّهُمْ، سب کے سب قرآن ہی الفاظ ہے نا. فسجد الملائکہ کلہم الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. اچھا یہ دیکھیں نا، یہ مجالس نہ ہوتی یہ آیت آپ کو یاد ہوتی؟ بات کرو بھائی سال صبح کی مجالس کو. اچھا جی، وَإِنَّهُ لَمَّا عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، مجھے جب وہ آسمان کی طرف معراج کے لیے لے جایا گیا تو اذن جبرائیل مثنا مثنا، جبرائیل نے وہ دو کر کے جو ہے نا وہ آذان دی اذکار کو، اور اسی طرح اقامہ بھی. ثم قال لی، پھر جبرائیل نے مجھ سے کہا تقدم یا محمد،
یا رسول اللہ آگے بڑھیے، وقلت یا جبرائیل اتقدم علیک، ہاں تو خدا کا مقرر فرشتہ ہے، میں تجھ سے آگے چلوں؟ جبرائیل نے عرض کیا نعم، لأن اللہ تبارک و تعالی فضل انبیاءہ علی الملائکۃ اجمعین، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو تمام فرشتوں پر فضیلت دی ہے، ان کو افضل قرار دیا ہے، وفضلک خاصہ، اور تجھے باقی انبیاء کے مقابلے میں خصوصی فضیلت حاصل ہے انبیاء علیہ السلام فرشتوں پر اور ملائکہ پر۔